لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ مر جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، گھر سونا لگتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ بھول تو ہم ان کو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں بابا جیسی ہوتی ہیں، کسی بہن کا چہرہ امی جیسا ہوتا ہے، کوئی بابا کی طرح مسکراتا ہے اور کسی بہن کے ہاتھوں میں امی کے جیسی لذت ہوتی ہے۔ ماں باپ کب مرتے ہیں، وہ کب چھوڑ کے ہمیں جاتے ہیں۔ ماں باپ کی پرچھائیاں تو ان کے بچوں میں پائی جاتی ہیں، وہ دنیا سے جا کر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کے بیٹھ جاؤ، کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کی باتوں میں ابا کا لہجہ سنائی دے گا۔ ماں باپ آس پاس ہی نظر آئیں گے۔ بھلا جس باغ کو ماں باپ نے اپنے خون جگر سے سینچا ہو وہ کب اجڑ سکتا ہے؟ تباہ تو ہم اس کو کر دیتے ہیں، نفرتوں، حسد، خود غرضی اور مطلب پرستی کے ہاتھوں۔ ماں باپ تو زندہ رہتے ہیں۔ ماں باپ سے پیار کیجیے، بہن بھائیوں سے پیار کیجیے اور اس پیار کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ یقین جانیے دنیا جنت بن جائے گی۔ آئیے آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اب یہاں لفظ اہبطوا آیا ہے، جو پہلے بھی آیا تھا۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم علیہ السلام آسمانوں پر ہوئی اور وہ جنت بھی آسمانوں پر ہی تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش یا تربیت کے لیے رکھے گئے تھے، وہ اہبطوا کا ترجمہ کریں گے کہ انہیں آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی کسی بلند مقام پر رکھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اہبطوا سے مراد بلند جگہ سے نیچے اترنا ہے، نہ کہ آسمان سے زمین پر اترنا۔ وہ آزمائشی جنت کسی اونچی سطح مرتفع پر تھی، وہاں پر حکم دیا گیا کہ نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین پر ہل چلانا پڑے گا اور روٹی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ یہ نعمتوں کے دسترخوان جو یہاں بچھے ہوئے تھے اب یہ تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، یعنی علم بالوحی۔ اس چوتھے رکوع کا حسن ملاحظہ کیجیے کہ اس کے شروع میں علم بالحواس یا اکتسابی علم کا ذکر ہے، جو بالقوت حضرت آدم علیہ السلام میں رکھ دیا گیا اور جسے پھر انسان نے اپنی محنت سے اپنے حواس اور عقل کے ذریعے آگے بڑھایا۔ یہ علم مسلسل ترقی پذیر ہے اور آج مغربی عوام اس میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ کبھی ایک زمانے میں مسلمان اس میں بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر ہے اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جنہیں سب سے زیادہ اس کی آگہی حاصل ہوگی۔ البتہ وہ علم جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ عطائی ہے، جو وحی پر مبنی ہے، اور انسان کے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اس کے پاس آئیں، وہ جو ہدایت بھی بھیجے، ان کی پورے طور پر پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہ ہوگا، اور جو کفر کریں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کافر لوگ ہماری اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ناشکری کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے مراد گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح انسانی کو ابدی منشور عطا کر دیا گیا۔ جب زمین پر
خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا تقرر کیا گیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورۃ بقرہ کے یہ ابتدائی 4 رکوع قرآن کی دعوت اور قرآن کے بنیادی فلسفہ پر مشتمل ہے، اور ان میں مکی صورتوں کے مضامین کا پورا خلاصہ آ گیا ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ یہاں تک کی ترجمہ اور تفسیر آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام